نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاشراق باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا جادو کرنا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کسی مومن کو ناحق قتل کرنا، یعنی بغیر کسی حدود و قصاص کے کسی مومن کو ناحق قتل کرنا، یہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ سود کھانا، اور اس کے ساتھ آگے فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی مومن مرد یا مومنہ عورت، بھولی بھالی عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ دیکھیں، انسان جو گناہ کرتا ہے، انسان کے گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہے اور ایک گناہ کبیرہ ہے۔ پھر کبیرہ گناہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک فرمایا کہ جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے اور جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اب حقوق اللہ یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ حقوق اللہ کے جو گناہ ہیں، جب تک اللہ رب العزت سے معافی نہ مانگی جائے اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اور جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، جب تک وہ اس صاحب حق سے اس گناہ کی معافی نہ مانگ لی جائے، یا صاحب حق کا حق نہ ادا کر لیا جائے، یا اس سے وہ حق معاف نہ کرا لیا جائے، تو اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کل قیامت کے دن اس پر اجر و ثواب ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ میں 7 گناہ ذکر کیے گئے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ 7 گناہ اکثر پائے جاتے ہیں۔ ہم تہمت بھی لگاتے ہیں، عیب بھی لگاتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن پر اس کو ذلیل کرنے کے لیے ایسا عیب لگائے جو عیب اس میں نہیں پایا جاتا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو پل صراط پر روک لیں گے، یہاں تک کہ یہ شخص اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کر لے۔ جزاک اللہ۔